بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ۔ آج کے پروگرام میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کریں گے۔ آج وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ حکومت نے مذاکرات کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا، جبکہ آج وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی وزیر داخلہ محسن نقوی سے بھی ملاقات ہوئی۔ دورہ امریکہ چیمپئنز ٹرافی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ پرائم منسٹر کی آج بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے وفد سے بھی ملاقات ہوئی۔ اسی طریقے سے آج کھیلتا پنجاب کا افتتاح کر دیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے۔ قذافی اسٹیڈیم میں کے قریب جو ہے وہ تقریب منعقد کی گئی تھی، اور سیکیورٹی فورسز کا میر علی میں کامیاب انٹیلیجنس آپریشن میں 6 خوارجی جہنم واصل، جبکہ وطن عزیز کی حفاظت کرتے ہوئے قوم کے 2 بہادر جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ان ٹاپکس پر گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سینئر صحافی تجزیہ کار مدثر اقبال صاحب موجود ہیں، مدثر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سلمان غنی صاحب، آج بڑا اہم اجلاس وفاقی کابینہ کا ہوا، اس میں پرائم منسٹر نے جو اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے اس حوالے سے جو ہے وہ بات کی کہ بڑا بہترین ماحول پرووائڈ کیا، لیکن پھر بھی مذاکرات نہیں ہوئے۔ دیکھو عمر، یہ سیاست اور جمہوریت جو ہے یہ ہمیشہ مذاکرات اور ڈائیلاگ کے ساتھ مشروط ہوتی ہے۔ پولیٹیکل فورسز بیٹھتی ہیں اور بیٹھ کے کوئی راستہ نکالتی ہیں متنازع ایشوز پہ، اور دنیا کے جمہوری معاشروں میں کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کسی مذاکراتی عمل کو اپنی شرائط کے ساتھ منسلک کریں۔ اور جہاں تک آپ نے پرائم منسٹر صاحب کی بات کی ہے کہ انہوں نے اپنے کابینہ اجلاس کے ذریعے دوبارہ مذاکرات کی بحالی کی بات کی ہے، تو میں چونکہ ہم لوگ پارلیمانی رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، یہ جو پارلیمنٹ کا فلور یا کیبنٹ کا فلور کہ انہوں نے کوئی اپنی ذاتی بات نہیں کی، پہلی پیشکش بھی انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے کی تھی جب اپوزیشن موجود تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر بانی پی ٹی آئی کو جیل کے اندر کچھ مشکلات ہیں یا مقدمات کی بات ہے تو اس پہ بات ہو سکتی ہے، آئیں مل کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ تو اس کا رد عمل مجھے یاد پڑتا ہے کہ عمر ایوب صاحب نے جس طرح سے دیا تھا وہ پارلیمانی تقاضوں کے بالکل منافی تھا۔ اور اب بھی انہوں نے دیکھیں کیبنٹ اجلاس کے اندر دوبارہ پھر ایک بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مذاکراتی عمل کی بحالی، اور آپ کمیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں پارلیمانی کمیٹی بنا لیں۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا ایوان ہے وہ پاکستان کی قومی اسمبلی ہے، اور اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے فورم پہ کوئی کمیٹی بنا کے آگے چلا جائے، تو پولیٹیکل سیاسی طرز عمل تو یہ ہے کہ اپوزیشن کو یہ بات مان لینی چاہیے۔ جب آپ جوڈیشل کمیشن کی بات کرتے ہیں یا پارلیمانی کمیٹی کی بات کرتے ہیں تو جوڈیشل کمیشن نے بھی اپنی سفارشات دینی ہوتی ہیں، اس نے فیصلہ نہیں دینا ہوتا، فیصلوں کا اختیار حکومت کے پاس ہے۔ اگر پارلیمانی کمیٹی بھی دے گی تو وہ اپنی سفارشات دے گی گورنمنٹ کو، اور یہ معاملہ بڑا ٹچی ہے۔ دیکھیں، بات یہ کہ 9 مئی کے جب آپ واقعات کی بات کرتے ہیں تو اس میں کوئی چیز اب ڈھکی چھپی نہیں رہی کہ خود یہ جو اسی مذاکراتی عمل میں آپ کے علم میں ہے کہ پختونخوا کے چیف منسٹر نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے جی ہمارے لوگ وہاں پر موجود تھے لیکن اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اس سے پہلے ان کے ذمہ داران کہتے رہے کہ جی ہمیں ٹریپ کیا گیا۔ بھئی آپ کیوں ٹریپ ہوئے؟ اور بات یہ کہ 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے نتیجے میں مقدمات کے نتیجے میں سزاؤں کا عمل ایک خاصا پانی پلوں کے نیچے سے بہہ چکا ہے۔ آپ ایک نیا پنڈورا باکس کھولنا چاہتے ہیں، اور آپ کو یہ بات علم میں ہے۔ میں دیکھیں ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے، میں یہ بات کسی اسپیسیفک پارٹی کے حوالے سے نہیں کرنا چاہتا، سوشل میڈیا کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ ٹارگٹ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے ریاستی ادارے اور خاص طور پہ سیکورٹی ادارے، اس لیے کہ سیکورٹی ادارے پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، اور یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے یہ پاکستانی فوج نے عالمی جنگ تو جیت کے دکھائی، لیکن یہ مغربی بارڈر پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں تو ضرورت اس بات کی تھی کہ یہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز یہ اپنے مذاکراتی عمل کو صرف 2 نکات تک محدود نہ کریں۔ قومی ایشوز کی بات ہوتی ہے، دیکھیں ایک کمپریہنسو ایجنڈا ہونا چاہیے تھا، اور اس میں ایجنڈا کیا ہے، میں آپ کو ایجنڈا بنا دیتا ہوں کہ آپ اپنا ایک سیاسی کیس پیش کریں۔ آپ پاکستان کی معاشی بحالی اور ترقی کا عمل، دہشت گردی کا سدباب، قومی اور عوامی مسائل کا حل، اور آپس میں آپ کی جو چپکلش ہے، یہ 5-6 نکات تھے، آپ بیٹھ کے اپنے آپ کو قومی ایشو سے منسلک کرتے۔ اور پرائم منسٹر صاحب اس سے پہلے بھی اپوزیشن لیڈر کے طور پہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بانی پی ٹی آئی خود پرائم منسٹر تھے
اور بڑے تلخ حالات تھے، لیکن اس شخص نے قومی اسمبلی کے اندر صلح کا ہاتھ بڑھایا. انہوں نے کہا کہ ہم اکانومی پہ چارٹر کرتے ہیں، سیاست اپنی جگہ پہ، لیکن پاکستان آگے کی طرف بڑھنا چاہیے. ان کا ہاتھ جھٹک دیا گیا تھا. اب بھی وہ بڑی سنجیدگی سے بات کرتے ہیں. حقیقت پسندانہ طرز عمل یہی ہے. دیکھیں جو پولیٹیکل فورس ہوتی ہے یا پولیٹیشین ہوتا ہے وہ کبھی مذاکرات سے انکاری نہیں ہوتا. اور انہوں نے کیا کیا، یہ مذاکرات تو شروع پی ٹی آئی کی خواہش پہ ہوئے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے 3 اجلاس ہوئے. آپ اپنے مطالبات کے لیے تو 42 دن آپ نے گزار دیے، ان کو آپ 7 دن نہیں دیتے. میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہوتی کہ 28 جنوری کا اجلاس ہوتا، اس میں آپ گورنمنٹ کا موقف سن لیتے. آپ نے تو گورنمنٹ کو خود ہی بری کر دیا، آپ نے تو ان کی بات سننی بھی گوارا نہیں کی. یہ سیاسی طرز عمل نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کی پیشکش کا پازیٹیو جواب آنا چاہیے. اور عمر ان کی جو باہر قیادت ہے نا، بیرسٹر گوہر یا دیگر، یہ لوگ مذاکرات کی ضرورت اور اہمیت کو جانتے ہیں. پہلے بھی مذاکرات ان کے کہنے پہ ہوئے، شروع ہوئے، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ختم کہاں سے ہوئے کہ جب بیرسٹر گوہر انہیں جیل سے ملنے گئے، اس شخص نے اندر سے بیٹھ کے کہا کہ تم باہر جا کے پہلا اعلان کرو گے کہ مذاکرات ختم. یہ سیاسی طرز عمل یو ٹرن والی بات آ گئی نا سر. مدثر کیسے دیکھ رہے ہیں، کیا وجہ ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ پہلے بات کرتی ہے اور بالکل جس طرح بات کر رہے تھے سلمان غنی صاحب کے، ان کی خواہش پر مذاکرات شروع ہوئے، سنجیدہ کمیٹی تھی، سینئر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن پھر جو ہے وہ بیک یو ٹرن لے لیا انہوں نے. سیاسی جماعتوں کا معاملہ ہے کہ وہ مذاکرات، پارلیمان، کمیٹیز، گفتگو، ان سے اپنے تمام تر معاملات حل کرتے ہیں. میں سیاسی جماعتوں کی جو منزل ہوتی ہے وہ بھی پارلیمان ہے، راستہ بھی پارلیمان سے ہو کر وہی جاتا ہے. آئین اور قانون ان کے لیے وہی مقدم ہوتا ہے. بات چیت ہوتی ہے، نہ وہ ہتھیار اٹھاتے ہیں، نہ انہوں نے جنگیں ان سے لڑنی ہوتی ہیں. پارلیمانی لوگوں کا ایک یہی کام ہے، سیاسی لوگوں کا، سیاسی جماعتوں کا. اور اسی طرح ہم نے پچھلے 75 سال میں مختلف سیاسی جماعتیں، مختلف لیڈرز اور مختلف لوگ دیکھیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک 2018 میں الیکشن ہوا، اس پہ تمام سیاسی جماعتوں کا اعتراض ہوا. تب باقاعدہ احتجاجاً آج کے موجودہ جو وزیر اعظم محمد شہباز شریف ہیں، اس وقت وہ اپوزیشن میں تھے، احتجاج کرتے ہوئے گئے. اس دور کے وزیر اعظم جو بانی پی ٹی آئی ہیں، انہوں نے کمیٹی بنائی. اس کمیٹی کا اجلاس چاہے ایک آدھ ہوا، آگے اجلاس نہیں ہوا، لیکن تب بھی احتجاج تھا، تب بھی اعتراض تھا. تو کمیٹی بنی کہاں؟ پارلیمان میں. تب بھی تو کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بنا نا. اب بھی جو معاملات ہیں، اور وزیر اعظم پھر کہہ رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ مذاکرات انہوں نے کٹ کیے، مذاکرات انہوں نے شروع کروائے، پھر کٹ کیے. وزیر اعظم پھر بھی کہہ رہے ہیں مذاکرات. کیوں؟ کیونکہ سیاسی جماعتوں کا کام ہی مذاکرات ہے، بات چیت ہے، گفتگو ہے. اب 2018 میں آپ ہیں، آپ کمیٹی بناتے ہیں، اجلاس اس کے بھی نہیں ہوا، ایک اجلاس کے بعد نہیں ہوا اس میں. لیکن اس کے بعد آپ اب یہ چاہتے ہیں جی مذاکرات کریں، مذاکرات کرنا شروع کرتے ہیں، آپ بھاگ جاتے ہیں، یہ کر دیں. اب جو خواہشات پر آپ چاہ رہے ہیں نا کہ یہ بھی ہو جائے، ایک فرد واحد کے حکم کے، وہ کہتے ہیں ماں بدولت بادشاہ جیسے. اچھا وہ نیچر ابھی تک نہیں جاری، وہ کیا وجہ کیا ہے مدثر؟ آپ کی اپنی آبزرویشن کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب سے اپنے پورے کریئر، مختلف کریئر جتنے بھی ہیں، اس میں آپ نے ہمیشہ ایک ڈکٹیٹر کی طرح، ایک اتھارٹیٹیو پرسن کی طرح ایک آرڈر کیا. سیاسی جماعت میں اگر گفت و شنید کا عمل شروع ہوتا 2011 کے بعد، 2018 کی حکومت کے بعد، تو شاید یہ روش بھی بدل جاتی. وہاں بھی یہی تھا. پنجاب کی حکومت ایک فرد واحد کے کہنے پہ ٹوٹی، وہاں سے اسمبلیاں ایک فرد واحد، ان کے ساتھ آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کی رپورٹنگ کرتے رہے، سلمان غنی صاحب چشمدید گواہ ہوں گے اس سارے عمل کے. ہم نے وہ دیکھا، لوگ ان کو روک رہے تھے کہ یہ آپ نہ کریں، لیکن انہوں نے وہ کیا. پہلے فیڈرل میں، پھر یہاں، پھر وہاں، اب ہر جگہ پہ انہوں نے یہ کچھ کیا. اب کیوں؟ کیونکہ بات چیت پر یقین نہیں، آئین پر، ووٹ پر، الیکشن پر، انتخاب پر یقین نہیں ہے نا، کہ آپ جس طرح سے آئیں، جس طرح سے آپ آنا چاہتے تھے، آپ چاہتے تھے اب بھی ویسا ہو جائے، جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہو جائے. تو سیاسی جماعتوں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے بات چیت کا، ملک کو چلانے کا ایک سسٹم ہوتا ہے جو آئین اور قانون کے تابع ہوتا ہے، ویسے ہی ہوگا. اب یہ وزیر اعظم جتنے بھی پاورفل ہوں گے وہ عدالتوں کو تو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. وزیر اعظم جتنے بھی پاورفل ہوں گے، بالکل جو عدالتی میٹر ہے وہ تو عدالتوں نے کرنا ہے نا. تو آپ سسٹم کو جو چلائیں گے اس سسٹم کے تحت چلے گا. خواہشات پر آپ نہیں ہو سکتے. جو بات ابھی سلمان غنی صاحب نے بڑی امپورٹنٹ کی، ان میں لوگ وہ سیاسی معاملات کی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ آج بھی وہ موجود ہیں، وہ آج بھی مذاکرات چاہ رہے ہیں. وہی بات میں آپ کو 2000 جو ہے جب 22 کے معاملات ہوئے تب بھی وہ بھی چاہ رہے تھے کہ یہ نہ کریں،
ٹھیک. لیکن انہوں نے کیا. صحیح. آج بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات کریں لیکن وہ نہیں. آج بھی وہ چاہ رہے ہیں جو مذاکرات کریں. مجھے یاد ہے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو میں بطور رپورٹر وہاں پہ کوریج کر رہا تھا عدالت میں. مجھے یاد ہے کہ ان کو کمر کی تکلیف ہے تو جان کے ایسی بختر بند گاڑی میں لایا جاتا تھا جس کے ذریعے ان کی تکلیف میں اضافہ ہو. یہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کا سلوک تھا بانی پی ٹی آئی کے دور حکومت میں. مجھے یاد ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ بھی بدترین سیاسی انتقامی کارروائی کرتے ہوئے جھوٹا مقدمہ بنایا گیا. ان کی فیملی کو مسز نبیلہ رانا ثناء اللہ سمیت ان کو جو ہے وہ دھمکیاں دی گئی. حمزہ شہباز 2.25 سال جیل میں رہے. مریم نواز کو جیل میں ڈالا گیا. نواز شریف کو جیل میں ڈالا گیا. یعنی آج مذاکرات کی بات پھر بھی یہ لوگ کر رہے ہیں. تو دیکھیں سیاسی عمل جو ہے جس طریقے سے ابھی مدثر بات کر رہے تھے کہ وہ ڈائیلاگز کے ذریعے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ان کی سیاست پر نظر دوڑائیں, میں نے ان کی افتتاحی پریس کانفرنس میں بھی شامل تھا جب انہوں نے پی ٹی آئی بنانے کا اعلان کیا. جی. اصل میں ان کی سیاست کی پہچان ان کا سیاسی طرز عمل نہیں ہے, جارحانہ طرز عمل ہے اور احتجاجی سیاست ہے. اور اس میں یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ اس احتجاجی اور جارحانہ طرز عمل کے نتیجے میں وہ اقتدار پہ پہنچے اس لیے کہ ان کے پیچھے تھپکی بھی تھی, اشارے بھی تھے اور کچھ فورسز تھی جو پاکستان کے پولیٹیشین سے انتقام لینا چاہتی تھیں. وہ پاکستان کے پولیٹیشینز کو گندا کرنا چاہتے تھے اور ان پر اس طرح کے مقدمات بنائے. یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے پہلے پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے کوئی ایک دن ایسا نہیں چھوڑا جس میں وہ اپنے سیاسی مخالفین کو للکارتے نظر نہ آتے ہوں اور انہیں جو کچھ کہہ کہ جی بات ہے ان کی میں سیاست ختم کر دوں گا. امریکہ جیسے ملک میں جا کے آپ دیکھیں نا مدثر, امریکہ جیسے ملک میں جا کے تو وہ ایک مسئلہ ہے نا کہ جی جب آپ کسی کے لیے گھڑک ہوتے ہیں تو آپ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. میں کسی پولیٹیکل فورس کے خلاف نہیں ہوں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پولیٹیکل فورسز میں اگر جمہوری عمل اور مشاورت کا عمل ہو. میں نے جیسے آپ کو مثال دی کہ بیرسٹر گوہر نے آپ ذرا, میں ان کو شروع سے حالانکہ میں انہیں کبھی ملا نہیں, ان کے خیالات اور جذبات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی کیا چاہتا ہے. وہ ایک ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کرتا ہے, وہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتا ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ سے دو چار ہیں اور وہ اس سے پہلے ریاست کو بھی للکارتے رہے ہیں. وہ ریاستی اداروں پہ اثر انداز بھی ہوئے ہیں. یہ 9 مئی کا واقعہ ہے. ان کو چاہیے کہ اس کے اثرات سے نکلیں اور نکلنے کا واحد طریقہ وہ ہے جو پاکستان کے پرائم منسٹر نے انہیں بتایا ہے کہ آپ آئیں پارلیمنٹ میں. عمر, یہ جو پارلیمنٹ کے اندر پرائم منسٹر بولتا ہے یا اپوزیشن لیڈر بولتا ہے نا, تو دنیا کے اندر یہ میسج جاتا ہے اصل کہ جی یہ جو بات جذبات اور خیالات کا اظہار کر رہے ہیں یہ ان کی پالیسی ہے. تو اگر وہ ان کو پارلیمنٹ کے اندر آنے کی بات کر رہے ہیں تو میرا خیال اس سے زیادہ اچھی بات تو نہیں ہے کہ اپوزیشن اس بات کو قبول کرے اور پارلیمانی کمیٹی میں جب یہ بات ہوگی تو یہ بات ان کا ایک سیاسی کردار بھی ہوگا, یہ اپنا راستہ بھی نکال پائیں گے. اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں, میں آپ کو خبر والی بات جو میں بتاؤں کہ یہ تو کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے بیک ڈور رابطے بھی ہیں اور اگر فرنٹ ڈور یہ بند کر رہے ہیں, میں سوال اٹھا رہا ہوں تو پھر وہ بیک ڈور بھی کیا چل رہے ہیں؟ وہ اس لیے نہیں چل رہے کہ یہ پھر احتجاج کی بات کر رہے ہیں, یہ پھر 8 فروری کو ایک بڑا یوم سیاہ منانے کی بات. کس کے خلاف یوم سیاہ منائیں گے یہ بتائیں. اور بات یہ کہ آپ تو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں, جس انتخابات کے نتیجے میں یہ اسمبلی وجود میں آئی ہے آپ نے تو وہ نہیں چھوڑا. تنخواہیں تو لے رہے ہیں آپ. تنخواہیں تو انہوں نے اس وقت بھی لے لی تھی جب اسمبلیاں چھوڑ دی تھی, اور صرف تنخواہیں نہیں لی تھی, پوری مراد بھی لی تھی. تو بات یہ کہ پاکستان کے اندر سیاست کا مستقبل اس بنیاد پہ ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز آپس میں بیٹھیں. آج پاکستان کی بڑی ضرورت جو ہے سیاسی استحکام ہے, اور اگر آپ نے پاکستان کے اندر سیاست کرنی ہے تو پھر آپ کو پاکستانیت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا, پاکستان کے مفادات کو دیکھنا پڑے گا. اگر آپ سیاست پاکستان میں کرنا چاہ رہے ہیں اور دیکھ باہر رہے ہیں تو یہ اتنا بڑا تضاد نہیں چلے گا, کیونکہ باہر سے آپ کی مدد کے لیے کسی نے نہیں آنا اور فریب زندگی ہے, سہاروں کی زندگی. آپ جن سہاروں کی بات کر رہے ہیں, جن اشاروں کی بات کر رہے ہیں, وہ ملکوں کے ساتھ اپنے روابط رکھتے ہیں, وہ حکومتوں کے ساتھ رکھتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ وہاں سے بیٹھ کے کوئی لیکن باہر سے سر انویسٹمنٹ آ رہی ہے, چل رہی ہو تو پھر تو ساروں بھی رہیں گے. مدثر, باہر سے انویسٹمنٹ کی باتیں ضرور ہو رہی ہے. کل جو ہے وہ جنٹری بیچ کی جو ملاقات ہوئی, ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ پرائم منسٹر سے جو ملاقات رہی بڑی مفید رہی, بڑا سازگار ماحول رہا. کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف تو پی ٹی آئی کا بڑا پروپیگنڈا تھا کہ ٹرمپ کی حکومت آئے گی تو شاید بہت کچھ ہو جائے گا, لیکن یہاں پر تو جو ان کا وفد آیا ہے وہ انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہے. سر ابھی تو گورنمنٹ کا آغاز ہے ان کا, اور جس طرح کی وہ ایک میٹنگ تھی, اب آپ کو بھی معلوم ہے پروپیگنڈا ایک الگ چیز ہے. سوشل میڈیا پہ آپ جو کچھ مرضی, اس کے بڑے ماہر ہیں پی ٹی آئی. دیکھیں وہ پروپیگنڈا کرتے رہیں گے نا. ابھی جنٹری بیچ تو ابھی آئے ہیں,
لیکن آپ پچھلے چند مہینوں سے مسلسل شرح سود میں کمی نہیں دیکھ رہے ہیں. 12% پر آ گئی. پاکستان میں مہنگائی کی مسلسل سطح کم ہوتی ہوئی وہ نہیں آپ دیکھ رہے ہیں. مطلب میں آپ کو یہ وہ انڈیکیٹرز دے رہا ہوں کہ چیزیں آج کہاں پہ کیا حکومتیں تو وہی ہیں. آج کون سی مہنگائی کے خلاف احتجاج ہوتے دیکھتے ہیں آج؟ اور ہمیں پتہ ہے کہ جب یہ حکومت سٹارٹ میں آ رہی تھی، جب یہ چیزیں تھیں، جو کچھ پچھلی حکومت کر کے سرنگیں بنا کے گئی تھی، وہ بارودی سرنگیں، وہ کہتے تھے پی ٹی آئی کے لوگ کہتے تھے کہ ہم تو وہ اس کے اوپر لوگ کھڑے ہو کے احتجاج کر رہے تھے. اور پاکستان میں آج مجھے بتائیں کون سا ڈیفالٹ کی بات ہو رہی؟ آپ میں پروگرامز کر رہے تھے، سلمان غنی صاحب لکھ رہے تھے، بول رہے تھے ہر جگہ. آج تو یہ ساری باتیں بالکل ہی پیچھے چلی گئی ہیں، کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا ہے. آج صرف انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے. آج انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی. وہ پروپیگنڈا تب بھی تھا، وہ پروپیگنڈا آج بھی ہو رہا ہے. حکومت اپنے کام میں کر رہی ہے، حکومت کے ادارے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. آج جو گزشتہ ملاقات ہوئی ہے جنٹی بیچ کی، اس ملاقات کے بعد آپ دیکھیے وہ سیکٹرز جو بالکل نگلیکٹڈ تھے، انہوں نے آ کے کہا کہ ہم نے اس پہ آ کے انویسٹمنٹ کا سوچ رہے ہیں. آپ کی معدنیات کی ہے، کانکنی کے معاملات ہیں، ایون ریل اسٹیٹ کے اندر بالکل سٹک ہو گیا تھا. وہ اشارے تھے کہ ہم ایسی ٹیکنالوجی کے ساتھ آ رہے ہیں کہ چند دنوں میں اتنے منزلہ عمارتیں پاکستان میں کھڑی ہو جائیں. وہ تمام تر چیزیں جو پاکستان میں رکی ہوئی تھیں اس کے اوپر وہ آ کے بات کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کی ڈائریکشن اور فورن انویسٹمنٹ سب سے اہم جو معاملہ ہے کہ ایف آئی کا سب سے ایشو یہ ہو رہا ہے کہ فورن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. جی فورن انویسٹمنٹ کی جو پلاننگ ہو رہی ہے، اور پھر خاص طور پہ پاکستان کے نہ صرف حکومت کا، پاکستان کے دیگر اداروں کا بھرپور طرح سے فوکس یہ ہے کہ پاکستان کو پہلے ڈیفالٹ کی سچویشن سے نکالا، وہ ڈی سٹیبلائزیشن جو ہو رہی تھی اکانومی کی اس سے نکال کے ایک گراؤنڈ پہ اب اس کے بعد تعمیر کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا جائے. اگر یہ حکومت کا اسی طرح سے سلسلہ رہا اور احتجاجوں کی سیاست سڑکوں پر آ کر وہ اور لوگوں کے دوروں میں اور ان چیزوں میں اور ان کے خلاف حکومت کے اور پاکستان کے خلاف خط لکھ کے آئی ایم ایف کو اور ان چیزوں کو نہ کیا گیا تو پاکستان کی چیزیں آہستہ آہستہ ویسے ہی بہتر ہوتی جائیں گی جیسے ہم 2013 سے 2018 کے درمیان میں وہ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کی اکانومی کیسے بہتر ہو رہی ہے. وہ جو 18 سے ڈکلائن شروع ہوا وہ دوبارہ سے ویسے ہوگا انٹل کہ یہ احتجاجوں کے جو سلمان غنی صاحب کہہ رہے تھے نہ کوئی پیچھے سہارے ہوں، نہ اشارے ہوں، نہ وہ چیزیں نہ ہوں، تو پھر تو میرا خیال ہے کہ سلمان غنی صاحب آج وزیر اعظم سے وفاقی وزیر داخلہ کی بھی بڑی اہم ملاقات ہوئی، دورہ امریکہ جو انہوں نے کیا اس حوالے سے گفتگو ہوئی، چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا، اور جو ہے وہ اس پر جو ہے پرائم منسٹر نے چیئرمین پی سی بی سمیت ان کی پوری ٹیم کی کاوشوں کو سراہا بھی. دیکھیں اس میں تھوڑی سی بات چونکہ سرمایہ کاری کی بات ہو رہی ہے اور کل جو امریکہ سے سرمایہ کاروں کا وفد آیا ہے، اس میں عمر جو یہ سرمایہ کاری کا عمل جو ہوتا ہے یہ ملکوں کے اندر استحکام اور امن و امان کے ساتھ منسلک ہوتا ہے. اور اگر حکومت بار بار یہ کہہ رہی ہے مذاکرات کی بات تو اس لیے کہہ رہی ہے کہ جو بیرونی سرمایہ کار ہے اسی صورتحال کے اندر آئیں گے جب پاکستان کے اندر سیاسی استحکام ہوگا. اور سیاسی استحکام صرف حکومت کی ضرورت نہیں ہے، یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کی ضرورت ہے. ملک نے اگر آگے کی طرف جانا ہے. سلمان صاحب سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو معذرت، لیکن ابھی ہمیں جوائن کے ٹیلی فون پر ایم ڈی اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن افضال بھٹی صاحب نے. افضال بھٹی صاحب، پرائم منسٹر محمد شہباز شریف صاحب کا فوکس ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو بھی جو انویسٹمنٹ ہے وہ یہاں پر پاکستان میں لانی، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ریمیٹنس میں جو ہے وہ اس دفعہ کافی اضافہ ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عثمان صاحب تھینک یو جی فار ٹیکنگ می ان یور پروگرام. جی بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جب سے یہ نئی گورنمنٹ آئی ہے جس کے پرائم منسٹر میاں محمد شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے جتنی بھی پالیسیز فریم ورک جو بھی لگائے ہیں دیٹ از کنڈیوسو کہ بھی اوورسیز سے انویسٹمنٹس بھی آئیں اور اوورسیز پاکستانیز کی جو ریمیٹنسز ہیں آپ نے خود ہی بتا دیا کہ بھی وہ انکریز ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ in the years اور months to come یہ ریمیٹنسز اور بھی انکریز ہوں گی. جو گورنمنٹ جو اوورسیز پاکستانی کو جو کانفیڈنس دلوائے گی اس کی وجہ سے پھر انویسٹمنٹس بھی آئیں گی انشاءاللہ، not just from overseas Pakistanis but from international businesses or international companies and international individuals سے بھی. افضال بھٹی صاحب کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اب ایم ڈی ہیں اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کو، تو اوورسیز پاکستانیوں کو کس طریقے سے حکومت کی جانب سے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے؟ جی آن کوائٹ فیو فرنٹ سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے.
ایک تو جو ان کے ویلفیئر ہے، جو اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ہے، اس کا مین پرپس ہے کہ بھی جو اوورسیز پاکستان ہے ان کی ویلفیئر کو لک آفٹر کرے اور ان کی فیملیز کی ویلفیئر کو بھی لک آفٹر کرے ہیئر ان پاکستان. ان پرٹیکولر ہماری اسکلڈ لیبر کلاس جو مڈل ایسٹ آتی ہے ان کے ویلفیئر کو. پھر اور بھی کافی آرگنائزیشنز ہیں جیسے اوورسیز پاکستانیز کمیشن پنجاب میں ہیں، ان کے اوورسیز پاکستانیوں کے مسئلے مسائل جو پاکستان سے ریلیٹڈ ہیں، لینڈ ایشوز، قبضوں کے، پھر فائنینشیل ایشوز، پولیس کے ایشوز، اس کو بھی ایڈریس کرتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم جو فیڈرل لیول پہ نیوٹیک ہے جو اسکلڈ لیبر ٹریننگ کی فیسلٹیز پرووائڈ کر رہی ہے پاکستانیوں تاکہ وہ ان کو اسکلڈ ورک فورس وہ بھجوا سکیں اوورسیز میں. آن اے سملر لائنس پنجاب میں بھی اور دوسرے صوبوں میں بھی اسکلڈ ٹریننگ کے پروگرامز بھی چل رہے ہیں، ان پرٹیکولر ان پنجاب کہ بھی ان کو اکوپ کر سکیں تاکہ وہ جو ہے نا ان کی بیٹر سورس آف انکم ہو جب وہ باہر جائیں. تو اس پہ بھی اور وہ ریسنٹلی اب وہ جو لیگل مائگریشن پہ بہت فوکس ہے اور انلیگل مائگریشن پہ ان کا بہت کنسنٹریشن ہے کہ بھی اس کو کرب کیا جائے. اور اس سلسلے میں ریسنٹلی پرائم منسٹر صاحب نے اسٹرکٹ ایکشن لیا ہے اگینسٹ گورنمنٹ آفیشیلز اینڈ وہ جو ٹریڈرز ہیں اور جو فیسیلیٹیٹرز ہیں انلیگل مائگریشن میں. ٹھیک. افضال بھٹی صاحب، تحریک انصاف کی جانب سے ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پیسے نہ بھجوائیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب پر اعتماد کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں نے زیادہ پیسے بھجوائے ہیں. تو یہ جو منفی پروپیگنڈا ہوتا ہے، کیونکہ آپ خود بھی لندن بھی رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ جی جو حقیقت ہے وہ that says it all. پی ٹی آئی صاحب جتنا مرضی پلان بنا لیں، جتنا مرضی کہیں، that plan will miserably fail and it has failed. By the end of this financial year, inshallah, جو remittances from overseas Pakistanis that will hit around 38-40 billion. Last year they were nearly 30 billion. تو انشاءاللہ every year یہ increase ہوں. تو ان کا جو پلان ہے، ان کا جو نیریٹو ہے ان کے اوورسیز پاکستانیز اپنی ریمیٹنسز نہ رکھیں، وہ کامیاب نہیں ہوگا. جی بہت بہت شکریہ. افضال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. جی سلمان غنی صاحب. میں بھٹی صاحب کی بات بھی سن رہا تھا کہ سرمایہ کاری کا عمل ایک خاص ماحول میں ہوتا ہے، اور وہ ماحول یہ ہوتا ہے کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام ہو، امن و امان ہو، اور جو سرمایہ کاری کے امکانات ہوں. بات یہ کہ سیاسی استحکام میں ذمہ داری صرف حکومت کی نہیں ہے، ساری پولیٹیکل پارٹیز کی ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز کی سیاست جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ منسلک ہونی چاہیے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ اپنی سیاست کے لیے دنیا بھر کے اداروں کو لیٹرز لکھیں کہ پاکستان کی مدد نہ کریں، تو پھر آپ کی سیاست پاکستان کے ساتھ منسلک نہیں ہے. پاکستان کے اندر پوٹینشل بہت ہے، قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، پاکستانی لوگ بڑے باشعور ہیں، پاکستان کی نوجوان نسل بڑی ذہین ہے، لیڈرشپ آئی ہے. اور آپ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب کی ساری ایکٹیویٹیز آپ اٹھا کے دیکھ لیں، 80% ان کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ صرف معاشی معاملات کی ہے، معاشی بحالی اور ترقی کا عمل. اس شخص نے دن رات ایک کر کے اس وقت جب پاکستان کے اندر کہا جا رہا تھا کہ پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے، تو آئی ایم ایف نے ان پہ اعتماد کیا، اور آئی ایم ایف کا پروگرام $7 ارب کا آپ کو پروگرام دیا، اور آئی ایم ایف کے پروگرام کے ساتھ منسلک ہوتا ہے پھر ملکوں کی سرمایہ کاری. آپ دیکھ لیں کہ چین ہے، ابوظہبی ہے، سعودی عرب ہے، قطر ہے، انہوں نے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کے حوالے سے انیشیٹو لیا ہے. اور جہاں تک اوورسیز پاکستانیوں کی بات ہے، دیکھیں میں تو وہ شخص ہوں کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کے حوالے سے ہمارے سے زیادہ جذباتی ہیں. محب وطن ہے سر، آپ کی حب الوطنی کا امتحان لے رہے ہیں. اور میں نے آپ کے پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ یہ جس طرح کی سول نافرمانی کی کال دے رہے ہیں، ایک طرف تو آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف آپ پاکستانیوں کو روک رہے ہیں. 80% پاکستانی مشرق وسطیٰ کے ممالک سے منسلک ہیں، جن کے پیسوں سے چلتے ہیں، اور وہاں پر جو ہمارے مغرب کے لوگ موجود ہیں وہ اپنے خاندانوں کو وہاں لے جا چکے ہیں. اور جو بھی پاکستانی ہوگا وہ کبھی بھی ایسے کسی مذموم عمل کا حصہ نہیں بنے گا جس کا مقصد پاکستان کی معیشت کو ڈبونا ہو، پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانا ہو. تو اب یہ کام نہیں چلے گا. ایک وقت تک آپ کرتے رہے، اور آپ دیکھیں بات یہ کہ حقائق یہی ہیں کہ آپ نے اپنے اس طرز عمل سے پاکستان کی ریاست کو بھی امبیرس کرنے کی کوشش کی، آپ پاکستان کی ریاستی اداروں پر بھی حملہ آور ہوئے،
آپ کے مضمون مقاصد پورے نہیں ہوئے. اب پاکستان کے لوگوں کی آنکھیں کھل چکی ہیں اور پاکستان کی پولیٹیکل فورسز میں کم از کم اس بات پہ کنسنسس ضرور ہے کہ جی پاکستان کی معاشی بحالی اور ترقی کا عمل تیز کرنا ہے, اور معاشی بحالی جب ہوگی تو اس کے اچھے اثرات اور ثمرات پاکستان کے عوام کو ملیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت وہی کامیاب ہوتی ہے جس میں لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان ہو اور ملک کے اندر استحکام ہو. بالکل ٹھیک ہے. آج وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے. امریکہ کے دورے کے حوالے سے بھی جو گفتگو ہوئی, انویسٹمنٹ جو آ رہی ہے اس پر بھی بات ہوئی, چیمپئنز ٹرافی ہونے جا رہی ہے. آپ کو تو پتہ ہے چیمپئنز ٹرافی کا بڑا کریز ہے یہاں پر, تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ آج وزیر داخلہ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی, چیئرمین پی سی بی سے بھی ملاقات ہوئی. ایک ہی ملاقات میں دونوں باتیں ہوئی. ایک تو دورہ امریکہ کے حوالے سے بہرحال ڈیٹیل انہوں نے وہ چیزیں کی ہیں اور بڑا ایک اچھا زبردست دورہ تھا. لیکن جو چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے نا وہ میریکل ہوا ہے. اب وہ اس کا افتتاح بھی وزیر اعظم کر رہے ہیں اور کراچی کا صدر مملکت کر رہے ہیں. یہ ایک بڑا اچھا وہ رہا کہ لاہور میں اور کراچی میں باقاعدہ افتتاح ہو رہا ہے, کیونکہ وہ سٹیڈیمز کی جب ویڈیوز دیکھ رہے تھے سٹیڈیم بڑے شاندار بنائے, وہ ایک پروپیگنڈا, وہاں بھی پروپیگنڈا چلا ہے کہ یہ تو دیکھیں سب کچھ تباہ کر دیا, اور محسن نقوی نے یہ تو محسن نقوی صاحب نے تو کمال اور یہ کر دیا, اور ایک پورا پروپیگنڈا چل رہا تھا کہ یہ پورا ہی نہیں ہو پائے گا اور پاکستان کو بنا, اور اس میں پاکستان بھی اور ہمسایہ دوست وہاں پہ بھی لوگ جو ہیں وہ باقاعدہ یہ چیز کر رہے تھے. اب وہ دیکھنے کے لائق ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عزت کس کا اضافہ ہو رہا ہے؟ پاکستان. پوری دنیا سے ٹیمز نے آنا ہے, ایک ٹیم نہیں آ رہی ہے. ہماری تو یہ بھی خواہش تھی کہ وہ آتے, ہم تو پہلے بھی مہمان نواز ہیں, وہ آتے نہیں. وہ تو خود ان کے, آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے خود کرکٹرز جو یہاں سے ہو کر گئے, سلمان غنی صاحب, وہ تو خود کہتے ہیں, مجھے یاد ہے وریندر سہواگ کے شاید غالباً وہ اپنا واقعہ بتاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے 1-2 سوٹ لینے کے لیے گیا, تو جب میں بازاروں میں گیا تو میں نے کہا آپ دے دیں, تو انہوں نے کہا ہم آپ سے پیسے نہیں لیں گے. اس نے کہا میں نے 1-2 نہیں لینے, میں نے کئی سوٹ لینے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ ہم پاکستانی ہیں, ہم مہمان نواز لوگ ہیں. تو پاکستانیوں کی مہمان نوازی کی تو مثال دیکھیں نا, وہ تو ایمبیسڈر ہیں, وہ تو چاہتے ہیں, وہ تو گورنمنٹ کے معاملات ہیں جو ہماری تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی بہت کوشش ہوئی. چیئرمین پی سی بی, وزیر داخلہ, وزیر اعظم, سب کی جانب سے تو یہ تھا کہ ہمارے پاس ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہے. پوری دنیا کی دیکھیں نظریں اس وقت پاکستان میں, جب یہ چیمپئنز ٹرافی سٹارٹ ہوگی, آئی سی سی کا وفد آ رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ اچھا کتنی کمپلیٹ ہوا. بہت بڑا ایک سافٹ امیج ہے, اور پاکستان کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں 2025 کا یہ جو آغاز ہو رہا ہے نا, ایک نمبر 1 کہ پاکستان میں اس وقت جو آج ہم بات کر رہے تھے کچھ ہی دیر پہلے پاکستان میں معاشی معاملات کے حوالے سے, 2025 میں بہت بڑا ایک ایونٹ پاکستان کرنے جا رہا ہے جو پوری دنیا میں دیکھا جائے گا پاکستان کے اس امیج کے حوالے سے. اور پھر آپ کا دوسرا آغاز ہو گیا کل سے کھیلتا پنجاب کا, آج سے آغاز ہو گیا کھیلتا پنجاب کا. اور پنجاب خود بہت سے ملکوں سے بڑا ایک صوبہ ہے, 13 کروڑ سے زائد کی آبادی کا. آپ یہ دیکھیں, یہ ہے وہ پازیٹیو امیج جو پوری دنیا میں جانا ہے تھرو چیمپئنز ٹرافی. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ وزیر اعظم نے بڑی شاباش بھی دی ہے, مبارکباد بھی دی ہے چیئرمین پی سی بی کو, اور میں تو خود چاہوں گا کہ یہ تو مبارکباد کے کیا, یہ تو باقاعدہ داد کے مستحق ہیں کہ اس وقت جو انہوں نے کام کیا, اور ان کی ٹیم نے خاص طور پہ جو ان کے ساتھ دن بدن کام کر رہا تھا. دونوں ایونٹس کا ذکر کیا ہے, یہ پاکستان کی نوجوان نسل سے منسلک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کے اندر پاکستان کی نوجوان نسل کے اندر ایک غصہ, ایک نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ کھیلتا پنجاب کی جو تقریب تھی, کہ میں نے بہت کم بچوں کے اندر اتنا جذبہ اور ولولہ. تو بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے. پاکستان 24 کروڑ جیتے جاگتے لوگوں کا ملک ہے, ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں, ہم نے معاشی قوت بننا ہے, اور پاکستان کے مقاصد کی تکمیل اسی لیے ہوگی جب ہم اپنے نوجوانوں پر اعتماد اور ان پہ اعتبار کریں گے. اور دنیا کی سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی نوجوانوں پہ اعتماد کرتی ہیں قوم میں, وہ ہمیشہ سرخرو ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا پرائم منسٹر بھی اور پنجاب کی چیف منسٹر بھی, جہاں نوجوانوں کی بات ہے وہاں پر وہ تعلیم کے حوالے سے, آئی ٹی کے حوالے سے, انہیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے, ان کے روزگار کے حوالے سے بڑے ٹچی ہیں. اور اگر پاکستان کی پولیٹیکل فورسز نوجوانوں کے معاملے میں سرخرو ہوتی ہیں تو یقیناً ایک پاکستان کا ایک اچھا امیج بھی بنے گا اور پاکستان مضبوط. میں صرف ایک لفظ ہے کہ آج کل تو یہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو, انہوں نے کہا جی یہ وزیر اعلیٰ پنجاب تو نہیں ہے, تو نوجوانوں کی وزیر اعلیٰ ہے.
مطلب آپ دیکھیں گے یونیورسٹیز میں جس طرح سے وہ ہو رہے ہیں وہ جتنا زیادہ جا رہے ہیں، اور اب یہ کہتے ہیں یہ تو نوجوانوں کی وزیر اعلیٰ بنی ہے، بھائی اتنا زیادہ اسکالرشپ. لیکن ہم کھیلتا پنجاب کے حوالے سے میں ذکر یہاں پر ضرور سمجھوں گا کہ جو اجڑا ہوا پنجاب تھا 2018 کے بعد جو عثمان بزدار صاحب نے یہاں پہ حال کر دیا تھا، مجھے یاد ہے کہ ہم رپورٹنگ لبرٹی پوش ایریاز کی میں بات کر رہا ہوں، ایم عالم روڈ کی، اس طرح کے علاقوں میں جو ہم نے دیکھا کیولری میں کوڑا دان بن گئے تھے، کوڑوں کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے، لیکن اور کھیلوں کے میدان جو ہیں وہ ویران ہو گئے تھے. لیکن آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جو کھیلتا پنجاب کی افتتاحی تقریب تھی اس میں انہوں نے بڑا واضح کیا، اسپورٹس منسٹر فیصل ایوب کھوکر کو کہا، ایک تو شاباش بھی دی، ساتھ یہ بھی کہا اچھا فکرہ تھا کہ کھیل نہیں کھلواڑ. میں اسی ورڈ پہ وہ اتنے خوبصورت الفاظ سے چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ کے کہ نوجوانوں ہمیں آپ سے بڑی توقع ہے، ہم آپ کو لیپ ٹاپ دے رہے ہیں، الیکٹرک بائکس دے رہے ہیں، ہر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کریں. انہوں نے بڑا واضح کیا کہ 2 ارب کا فنڈ ہے، 5 ارب دیں گے، آپ کے لیے کوئی لمٹ نہیں ہے کیونکہ آپ پاکستان کا مستقبل ہے. بالکل خوبصورت بات کی، لیکن اصل بات وہی ہے کہ کھیل نہیں کھلواڑ. اب اسی پر بات کریں گے. ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے اولمپئن خواجہ جنید صاحب نے. خواجہ جنید صاحب السلام علیکم. السلام. خواجہ صاحب آپ موجود تھے، آپ نے وہاں پہ تقریب بھی دیکھی، آپ خود ایک لیجنڈ ہیں، تو کیسے دیکھ رہے ہیں کھیلتا پنجاب؟ ایک پنجاب ایسا بھی تھا جب 2018 کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی، حالانکہ وہ خود کھلاڑی تھے لیکن انہوں نے تو پنجاب کو برا حال کر دیا تھا. لیکن ہم سپورٹس یوتھ فیسٹیول کی بات کریں جو وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب نے جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تب شروع کیا، کیا کھیلتا پنجاب کے حوالے سے بات کریں تو ہمیں میدان آباد ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور جب میدان آباد ہوتے ہیں تو پھر ہسپتال ویران ہوتے ہیں. جی آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پنجاب ایک پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اور پاکستان کی پوری دنیا میں جو پہچان ہے وہ کھیلوں کی وجہ سے ہے. اور اگر ہم کھیلوں میں اپنے آپ کو پروموٹ کریں گے تو ہماری کمیونٹی ڈیولپ ہوگی اور پاکستان کا سافٹ امیج پوری دنیا میں جائے گا. کھیلتا پنجاب ایک بہت، میں سمجھتا ہوں کہ بیلنس والا پروگرام ہے، اور جس میں ہر اس بچے کو اپرچونٹی مل رہی ہے جس کے پاس، میں سمجھتا ہوں جو انڈر پریویلیج ہے اور جس کے پاس کوئی موقع نہیں ہے. تو یہی چیزوں کی کمی ہے. ہمارے پاس انفراسٹرکچر موجود ہے، ہمارے پاس ٹیکنوکریٹ موجود ہے، لیکن جو ٹیلنٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ نہیں ہے. تو کھیلتا پنجاب کے ذریعے سے میں بڑا پر امید ہوں کہ ایسا ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا جو ہمیشہ پس پردہ رہتا ہے. تو اس کے لیے ہماری چیف منسٹر صاحبہ جو یوتھ کی بھی لیڈر ہیں وہ مبارکباد کی مستحق ہیں کہ انہوں نے کسی چیز کو بھی، میں سمجھتا ہوں کہ پردے کے پیچھے نہیں رکھا، اوپن ہو کے اس پروگرام کو ترجیح دی. اور انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ جو چیف منسٹر صاحب کی ویژن ہے، اسی طرح جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی ویژن ہے، یہ مل کے سڑکوں کو نہیں بھریں گی، یہ میدانوں کو بھریں گی. اور یہی میدان ہے جو پاکستان کا پرچم اور قومی ترانہ دنیا کے ہر میدان میں سر بلند کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. خواجہ جنید صاحب، پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اس میں بھی وہاں پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، تو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا پلان ہے پرائم منسٹر محمد شہباز شریف صاحب کا بھی کہ کس طریقے سے کھیلوں کو جو ہے وہ فروغ دینا ہے؟ دیکھیں بڑا خوبصورت ویژن ہے، اس میں رانا مشہور صاحب اس کو چیئر کر رہے ہیں، اور ہم لوگوں نے 16 گیمز کو شارٹ لسٹ کیا ہوا ہے، اور اس میں ہم 25 سپورٹس پہ پورے پاکستان میں پلیئرز کو اپرچونٹی پرووائڈ کر رہے ہیں کہ وہ ان جگہ پر آ کے ٹرائلز دیں، کیونکہ بچوں کے پاس کرائے کے پیسے بھی نہیں ہوتے ہیں اور وہ پارٹیسپیٹ ہی نہیں کر پاتے. اس طرح جو ہماری اپنی ایک ریسرچ ہے، 70-75% جو ٹیلنٹ ہے وہ چائلڈ لیبر میں چلے جاتا ہے. تو جو پرائم منسٹر صاحب کی ویژن ہے وہ یہی ہے کہ اسٹریٹ چائلڈ اور چائلڈ لیبر کو سپورٹس کے ذریعے جو ہے نا ختم کیا جائے. اور الحمدللہ بڑے پر امید ہیں ہم لوگ، ہماری ٹیم، اور کہ ہمیں ایسے ہیرے ملیں گے جو آنے والے 4 سے 5 سالوں میں پاکستان کا نام روشن کریں گے. جی بہت بہت شکریہ. خواجہ جنید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سلمان غنی صاحب، کھیلتا پنجاب ہو، سپورٹس یوتھ فیسٹیول ہو، پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، شہباز شریف صاحب کا دور حکومت ہو، یا آج میں جس طریقے سے سر وہاں پہ کیونکہ میں موجود تھا تو بچوں میں، سپورٹس یوتھ میں جو ٹیلنٹ ہے ہمارا، دیکھیں وہی پھر بات آ جاتی ہے کھیل اور کھلواڑ میں فرق ہے. دیکھیں میں آپ کی بات سمجھ گیا کہ جب آپ اپنی حکومت اور ریاست کے وسائل کو اشرافیہ پہ خرچ کرنے کی بجائے پاکستان کی نوجوان نسل اور ان میں نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے خرچ کریں گے
تو میں پوری یکسوئی سے آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستان کی نوجوان نسل پاکستان کو بھی مضبوط بنائے گی، پاکستان کے اندر استحکام بھی آئے گا اور پاکستان ایک ترقی یافتہ پاکستان بنے گا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک مثال دی تھی کہ جن قوموں نے اپنی نوجوان نسل کو تعلیم سے آراستہ کیا، کھیلوں کے اندر ان کا ایک رول بنا اور انہوں نے اپنے نوجوانوں پہ انویسٹمنٹ کی ہے، تو وہ ترقی کی منازل ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ کی کسی ایک پالیسی کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھیں کہ جو سب سے زیادہ اپیلنگ ہے تو وہ نوجوانوں کو ٹارگٹ کرنا ہے، اس لیے کہ پاکستان کی نوجوان نسل کے اندر ایک منظم انداز کے اندر ایک رد عمل، ایک غصہ پیدا کرنے کی کوشش کی، نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان کا نوجوان بڑا ذہین ہے کہ آپ میں ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں کہ حضرت اقبال کی، کہ آپ ان کی ساری شاعری اٹھا کے دیکھ لیں، وہ نوجوانوں کو مخاطب کرتے نظر آتے ہیں، وہ شاہین کی تشبیہ دیتے ہیں شاہین سے نوجوان کو، اور اسی لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ پاکستان کے نوجوان نسل کے اندر ستاروں پہ کمند ڈالنے کا حوصلہ بھی موجود ہے، جذبہ بھی ہے، ولولہ بھی ہے، صرف اسے بروئے کار لانے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے جو پاکستان کی موجودہ لیڈرشپ جو ہے وہ اپنا کام بھی کر رہی ہے، وسائل بھی مہیا کر رہی ہے اور اس کے لیے ماحول بھی بن رہا ہے، تو یہ پاکستان کے روشن مستقبل کے حوالے سے بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے۔ مدثر، یوتھ کو پازیٹیولی انگیج کرنا ہے، اصل تو ٹاسک یہ ہے۔ ایک جماعت پی ٹی آئی جو ہے وہ دعویٰ کرتی تھی کہ ہم یوتھ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بنی گالہ اور زمان پارک میں یوتھ کو پیٹرول بم بنانا سکھایا، جبکہ دوسری جانب شہباز شریف صاحب کا دور حکومت آپ کو یاد ہوگا، آپ بھی جرنلسٹ ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے طلبہ کو لیپ ٹاپ دیے۔ اب مریم نواز نے آج بڑا واضح کہا کہ الیکٹرک بائکس دی جائیں گی، یعنی انکریج کریں، اور انہوں نے کلیئر کہا کہ 2 ارب ہو 5 ارب ہو میٹر نہیں کرتا، لیکن کھیل اور کھلواڑ میں فرق ہے۔ یہ 2011-12 میں لیپ ٹاپ سٹارٹ ہوئے ہیں، اس سے پہلے ایک اور تھا عمل جو شہباز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم، میں خود اسٹوڈنٹ تھا تو 2000 انہوں نے نصابی، ہم نصابی اور غیر نصابی تینوں جو ہے وہ، میں خود اس ایک کیٹیگری میں تھا۔ ملے تھے آپ کو؟ جی میں بتاتا ہوں، ایک تقریری مقابلہ تھا پنجاب کے لیول پہ، میں نے جیتا اس وقت۔ اسی لیے آج ہمارے پاس مدثر صاحب سینئر جرنلسٹ، 1 لاکھ کا کیش اور لیپ ٹاپ جو مارکیٹ میں بالکل لیٹسٹ تھا، اور یہ شہباز شریف صاحب کو آرڈر تھے کہ لیٹسٹ لیپ ٹاپ۔ مجھے یاد ہے مشتبہ شجاع الرحمان صاحب وزیر تعلیم، اچھا وہ اس وقت یہ کوالٹی پہ تو کمپرومائز کرتے ہی نا شہباز شریف، یہ سب چیزیں اس وقت سے آغاز ہوا۔ پھر آپ نے دیکھا سپورٹس فیسٹیول، مجھے یاد ہے چھولو آسمان، میں ایک ٹیلی ویژن پہ، آپ اور میں ایک ہی ٹیلی ویژن کے ساتھ وابستہ تھا، ہمارے ہاتھوں سے انہوں نے دلوائے تھے۔ جی لیکن سر یہ چاہے وہ جرنلسٹ بنے یا سپورٹس میں آگے آئے، تو بالکل آپ کی بات درست ہے۔ میں وہ لیپ ٹاپ کی بات ہوں، ہمارے گھر میں تو 3 لیپ ٹاپس آئے مختلف جو بہن بھائیوں کے سب کے، تو یہ ایک سلسلہ جو وہاں سے آغاز ہوا نا، وہ ایک ترقی کا وہ راستہ تھا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی کہ میں وہ خود شاہد کہ میں اسٹوڈنٹ سے اپنی جرنلزم کے طرف آ رہا ہوں، اور ہم نے وہ آغاز دیکھا کہ چیزیں بہت بہتر ہو رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ روشنی سی ایک پھیلنا شروع ہو رہی ہے، چیزیں ہیں، لوگ سوچ رہے ہیں، پھر اچانک جو کچھ ہوا وہ آہستہ آہستہ اس کے ریزلٹس پھر ہم نے مختلف ادوار میں دیکھے۔ وہ پیٹرول بم تو بہت بعد کی باتیں نا، پیٹرول بم تو شاید روکا جا سکتا ہے، ہماری سیکورٹی فورسز روک سکتی ہیں، پولیس روک سکتی ہے، ان چیزوں کو پکڑ سکتی ہے، لیکن جو ذہنوں میں پیٹرول بم بنائے جو ذہن سازی کی گئی، جو معاشرے کے اندر نفرت پیدا کی گئی، جو یہ دیکھیں یہ معاشرہ وہ ہے، آج بھی ہم مثالیں دیتے ہیں کہ لاہور ہو، کراچی ہو یا چھوٹے چھوٹے شہر ہو، محلے کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، میل جول ہوتا ہے۔ آج باہر چلے جائیں، کسی بندے کو رو کے پوچھے، وہ آپ کو چیز دے دیتا ہے، بتا دیتا ہے، لیکن اس کے بعد اب گھروں کے اندر وہ چیزیں آ گئی تو وہ ذہن سازی اور وہ ایک نوجوان کا ذکر ضرور کر، 2 نوجوانوں کا جنہوں نے آج پاک سرزمین پر اپنی جان دی ہے، جی بالکل، میجر حمزہ اسرار اور محمد نعیم۔ بات یہ کہ پاک سرزمین کو دہشت گردی سے، شدت پسندی سے اور انتہا پسندی سے نجات دلانے کے لیے پاکستان کی فورسز نے ایک بڑا کردار ادا کیا ہے، اور پاکستانی فوج کا بڑا اعزاز یہ ہے کہ یہاں پر شہادتوں کی تاریخ رقم کرنے کے باوجود جذبہ اور ولولہ مان نہیں پڑا، اور پہلی دفعہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ افسر اور جوان اکٹھے آپ دیکھیں کہ پاک سرزمین پر اپنی جانیں نشاور کرتے نظر آتے ہیں، اور یہ جو شہادتوں کا سلسلہ انشاءاللہ تعالی یہ مقاصد پاکستان کی تکمیل بھی ہوگی، اور پاک سرزمین جو ہے یہ امن و امان کا گہوارہ بنے گا، یہاں سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا، اور دہشت گردی کی جنگ دیکھیں، یہ جنگیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ قومیں لڑتی ہیں، کہ آج اگر آپ ہمارا فوجی جوان جو ہے بارڈر پہ کھڑا نظر آ رہا ہے
तो कौम को सही, उसके पीछे खड़े होना चाहिए। जब सही। तक कौम पीछे नहीं खड़े होगी, हमारी सियासी सही। जमातें पीछे नहीं खड़ी होंगी, हुकूमतें पीछे नहीं खड़ी होंगी, नहीं तो सर, उस वक्त तक हम मुकम्मल- हमारा जो असल मकसद है हम अचीव नहीं कर पाएंगे। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी रोशन है और पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी का खात्मा भी होगा। इंशाअल्लाह ताला, आमीन सुमा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। और नाज़रीन, बिल्कुल इख्तिताम में जो है प्रोग्राम के इख्तिताम पर यही बात कहूँगा कि ये जो शुहदा हैं इनका खून हम पर कर्ज है, इनकी कुर्बानियाँ जो हैं वो लाजवाल हैं, इनको जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दें। देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।